جناب سیدنا بلال حبشی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں بلال کو لینے گیا تو حال پتہ کیا تھا؟ ادھر دیکھیے گا، فرماتے ہیں کہ ٹانگیں اوپر کر کے نا جس طرح آدمی رکوع میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نا ٹانگیں، اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں، لیکن بالکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھ کے۔ فرماتے ہیں 4 بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے، ان کے اوپر چکیاں رکھی ہوئی تھی، اور فرماتے ہیں حضرت بلال تھوڑی تھوڑی حرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جسم کے ساتھ لگتی تھی نا، پارٹ ان کے، فرماتے ہیں زخم بن گئے تھے، خون نکلتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا، پیسے دیے، لے کے آیا تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس، ذرا جلدی جلدی چلو، در مصطفیٰ پہ جلدی کرو۔ تو جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے بلال جلدی نہ کر، جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے، اگر تجھے اس حالت میں زخمی دیکھیں گے تو میرے مصطفیٰ کو اور زیادہ رونا پڑے گا، تو میرے ساتھ گھر چل، میں تجھے کپڑے پہناتا ہوں، میں تیرے زخموں پہ پٹی کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق مزاج شناسائے نبوت تھے نا، فرمایا چل میرے ساتھ، میں ذرا تیری مرہم پٹی کر لوں، میں ذرا تیرا منہ دھو ڈالوں، میں ذرا تجھے کنگھی کر لوں، تو میرے ساتھ چل۔ جناب بلال فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا، کبھی کسی نے میرے کپڑوں کی فکر نہیں کی تھی، مجھے تو امیہ 4 دن روٹی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں گیا ابوبکر کے ساتھ، ابوبکر صدیق نے ایک چٹائی بچھائی، صدیق اکبر چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں ابوبکر نے تیل منگایا، وہ تیل میرے زخموں پہ، ابوبکر صدیق نے وہ تیل میرے سر پہ، میری داڑھی پہ، فرماتے ہیں پھر کنگھا کیا، پھر ابوبکر صدیق نے ایک جوڑا منگایا، وہ کپڑے مجھے پہنائے، ابوبکر صدیق نے پگڑی منگوائی، وہ پگڑی کھول کے میرے سر پہ بندھوائی۔ فرماتے ہیں ابوبکر نے مجھے تیار کیا، فرمایا تو آج جا رہا ہے در رسالت مآب پہ، در رسالت مآب پہ، آج تو پہنچ رہا ہے حضور کے دروازے پہ، بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں، جو بیتی نبی نو سناواں گی میں۔ حضرت بلال حبشی رضی ان کے دل میں بڑی امنگ تھی آج جاؤں گا در رسالت مآب پہ۔ مولا رومی لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سجایا سوارا، جناب بلال کے آنسو رکتے ہی نہیں، کہا باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے، میں نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں،